اللہ نے جو جو چیزیں کھانے کی ہم پر حرام ہیں وہ بیان کی. حرمت علیکم المیتہ, مردار کھانے کی اجازت نہیں. بکری مر گئی اٹھا کے کھا لیا, چائنا والے کھا لیتے ہیں مرا ہوا کتا بھی, ہمیں مری ہوئی بکری کھانے کی بھی اجازت. بولو کوئی چائنا والے بیٹھے ہو تو پیش کی معذرت بھائی. فرمایا والدم, خون کی اجازت نہیں ہے, انسان ہو تم, ہم خون نہیں پی سکتے, سمجھ رہے ہو. اور یہ جو اونٹ کا خون نکال رہے ہوتے ہیں نا گھٹنوں پہ ڈالنے کے لیے جوڑے, یہ بھی چھوڑ دیں, یہ خون ناپاک چیز ہے, استعمال کی چیز نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا خون کو اونٹ کو نہر کرتے ہیں لوگ, بالٹیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں گھٹنوں کے درد کے لیے, گندی ناپاک چیز ہے, چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ. اللہ فرماتے خون بھی تم پر حرام ہے. ولحم الخنزیر, خنزیر سور کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی, جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے, اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے, وہ جانور بھی حلال نہیں ہے. یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا, دوسرے مقام پہ فرمایا جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی مت کھاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یورپ میں مشینی ذبیحہ ہے یہ بھی حرام ہے. نئے نئے مفتی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ہر حرام کو نہ کچھ گھما پھرا کے حلال کر کے کھا جاتے ہیں. امریکہ میں, فرانس میں, آسٹریلیا میں آپ کو جدید مفتی ملیں گے غامدی صاحب جیسے, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مشین پہ اللہ اکبر چل رہا ہے نا تو چکن ذبح ہو رہی ہے تو اللہ کا نام تو ہو گیا. جب قرآن کہتا ہے نا اللہ کا نام, اس سے مراد کوئی بندہ ہو پراپر طریقے سے اللہ کا نام لے, کیسٹ نہیں اس سے مراد ہے. اب بتاؤ ٹیپ ریکارڈ یہاں رکھ کے چلے جاؤ آپ, میں تراویح پڑھا رہا ہوں نا تو میں اپنی آواز میں قرآن پڑھ کے ٹیپ چلا کے چلا جاؤں تو نماز ہو جائے گی ہے بھائی؟ او بھائی بندہ کھڑا ہو آگے, ٹھیک ہے نا, بندہ کھڑا ہو. اسی طرح یہ جو عرب ملکوں میں ایک اذان ہوتی ہے, باقی تمام مسجدوں میں ریکارڈنگ چلتی ہے, یعنی وہ تمام مسجدوں سے نشر ہوتی ہے, مجھے اس پر بھی اطمینان نہیں ہے. اذان شاعر اسلام میں سے ہے, ہر نماز کے لیے پراپر طریقے سے مؤذن کو حکم ہے کہ وہ اذان دے. انہوں نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہوا ہے, ایک اذان ہوگی وہی ہر مسجد سے نشر ہوگی. تو یہ مزیداری والا کام نہیں ہے, پراپر اذان ہونی چاہیے بھائی, ہر مسجد میں ایک مؤذن ہوگا جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے گا. تو مشینی ذبیحہ حلال نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جس پر پراپر طریقے سے اللہ کا نام لیا جائے. یہ جو مرغی والے گٹکے منہ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بولا کرو گٹکا تھوک کے ذرا اس پہ اللہ کا نام لو مرغی ذبح کرتے ہوئے. اکثر بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے اللہ کا نام نہیں لیتے, وہ بس مرغیاں ذبح کر رہے ہیں, منہ سے ان کو گٹکے کے پیسے خرچ ہوئے ہیں نا تو وہ منہ سے نکالیں گے نہیں وہ, تو ان کو ٹریس کیا کریں, کیونکہ اگر جانور پر جان کر اللہ کا نام چھوڑ دیا وہ جانور کیا ہے؟ مردار ہے. تو یورپ میں, امریکہ میں, ان ملکوں میں جب رہیں تو مشینی ذبیحہ مت کھایا کریں. لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضرورت ہے, مجبوری ہے, کیا کریں؟ بھائی مجبوری, قرآن نے جس مجبوری کو مجبوری کہا ہے نا وہ مجبوری ہے کہ جب آپ بھوک سے مرنے لگیں اور آپ کے پاس, آپ کو یقین ہو کہ اب ایک لقمہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں. تو جب ایسی کنڈیشن آ جائے نا کہ ریگستان میں کہیں صحرا میں پڑے ہوئے روح نکل رہی ہے, تو پھر جو ملے, کتا بھی ملے منہ میں آ کے ڈال دیا جائے گا آپ کے, وہ جائز ہو جائے گا آپ کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے انسان یعنی چھوڑے وہ کتا پن جو ہے نا دکھا دے وہ, لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, کیونکہ چکن کھانا فرض نہیں ہے اسلام میں, میٹ کھانا فرض نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ سبزیاں کھا کے گزارا کریں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو حرام کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ وہاں جا کے کھا لیتے ہیں کہ یار کیا کریں. ایکچولی ہمارے کے رشتہ دار گئے وہاں لندن میں نے کہا وہاں تو چکن بڑی مشکل سے ملتی ہے. اس وقت تو بہت مشکل تھی. انہوں نے کہا یار ہم احتیاط کرتے تھے, اب جس حد تک ہو سکتی تھی, اگر نہیں ہوتی تو پھر کھا لیتے, اب کیا کرتے. ایسا تھوڑی ہے بھائی, اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ سور کی طرح کیا ہے؟ حرام ہے, چاہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگے. اور اللہ نے فرمایا والمنخنقۃ, وہ جانور جس کو گلا گھوٹ کے مارا جائے وہ بھی حرام ہے. والموقوذۃ, جس کو پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اسی وجہ سے بر صغیر کے علماء کہتے ہیں کہ گولی کا شکار بھی حلال نہیں ہے اس آیت کی روشنی میں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے موقوذہ, جس چیز کو پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے وہ کیا ہے؟ حرام. یعنی دھار والی چیز تو حلال ہے, جیسے تیر ہے یا چھری میں دھار ہوتی ہے نا, تو گولی جو ہے نا, گولی اس میں دھار نہیں ہوتی. یہ جو آر پار ہوتی ہے یہ دھار کی طاقت سے نہیں ہوتی بلکہ پھینک کی طاقت سے ہوتی ہے.
تو یہ بھی پتھر ہی کے حکم میں